اور وہ دو چیزیں مال اور اولاد۔ اللہ تبارک و تعالی ایک انسان کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اے لوگوں، تم کو مال اور اولاد کی کثرت کی خواہش نے غافل کر دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب ایک انسان جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، جب ایک انسان جوانی کی دہلیز پر پہنچ جاتا ہے، ایک انسان اسی ہوس میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے کہ دنیا کے اندر ہم کیسے بھی کر کے دولت کو حاصل کر لیں، ہم دنیا کے اندر کیسے بھی کر کے مال اور دولت کو اکٹھا کر لیں۔ اسی تغوطوں میں اپنی پوری کی پوری زندگی کو صرف کر دیتا ہے، اپنی پوری زندگی کو لگا دیتا ہے کہ دنیا کے اندر ہم امیر کیسے بن جائیں، دنیا کے اندر ہم دولت کو کیسے اکٹھا کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی اسی کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اے لوگوں، تم کو مال کی کثرت کی خواہش نے غافل کر دیا۔ ہم دنیا کے اندر کتنے ایسے انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ سماج کے اندر ایک انسان موجود ہے اور مسجد کے مینارے سے آواز آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ اے لوگوں نماز کے لیے آؤ، اے لوگوں نماز ادا کرنے کے لیے آؤ، حی علی الفلاح، اے لوگوں آؤ کامیابی کی طرف۔ کتنے ایسے انسان ہیں جو دولت کی ہوس میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہیں، جو لوگ دولت کی لالچ میں اپنی زندگی کو بسر کیا کرتے ہیں، اپنی کاموں میں ملوث رہتا ہے، اپنی جو ہے بزنس میں پھنسا ہوا رہتا ہے، اپنی بزنس میں ملوث رہتا ہے، اور اذان دینے والا وہ مؤذن اذان کو دے دیتا ہے، لیکن ایک انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے، اس طرح اس کے سروں کے اوپر دولت کی لالچ سوار ہوتی ہے، اس طرح ایک انسان دولت کی ہوس میں پاگل ہوتا ہے کہ ایک انسان جب مسجد کے مینارے سے آواز دیتا ہے کہ اے لوگوں کامیابی کی طرف آ جاؤ، اے لوگوں نماز کی طرف آ جاؤ، تو ایک انسان ان صداؤں کو سننے کے بعد اپنی بزنس کو چھوڑ نہیں پاتا ہے، اپنی دکانوں کو چھوڑ نہیں پاتا ہے، اپنے کام کو کچھ وقت کے لیے روک نہیں پاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہی غفلت بری زندگی ہے کہ ایک انسان کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے پکارا جا رہا ہے، ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نماز کے لیے پکارا جا رہا ہے کہ اے لوگوں اس رب کی جو حق ہے سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ اسٹیج پر جلوہ فروز نہایت ہی معزز و معقر علماء کرام اور سامنے بیٹھے ہوئے معزز سامعین کرام و پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں،
میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیاوی زندگی کی کیا حقیقت ہے اس کو واضح کیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ ناپائیدار ہے، اور اس زندگی کی دوامگی نہیں ہے، اور یہ زندگی جو ہے یہ ہمیشگی والی زندگی نہیں ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کو خبردار کر رہا ہے، ان لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے جو لوگ اس دنیاوی زندگی کو ہمیشگی والی زندگی سمجھ کر کے گزارا کرتے ہیں، جو لوگ یہ سوچ کر کے اس دنیاوی زندگی کو بسر کیا کرتے ہیں کہ یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے یہ زندگی ہمیشگی والی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ کہ اے لوگو سنو، یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ کھیل اور تماشا کی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس دنیاوی زندگی کی مثال جو ہے کھیل اور تماشے سے دے رہا ہے کہ اے لوگوں، جس دنیاوی زندگی کو تم ہمیشگی والی زندگی سمجھ رہے ہو، جس دنیاوی زندگی کو تم اپنے لیے ہمیشگی والی زندگی سمجھ رہے ہو، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو خبردار کر رہا ہے کہ اے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ ہمیشگی والی زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ کھیل اور تماشا ہے۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں جب کوئی انسان کھیل اور تماشا دکھاتا ہے تو وہ ایک مقررہ وقت کے لیے دکھاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زندگی ہمیں عطا کی ہے، یہ جو زندگی ہمیں بخشی ہے، یہ زندگی جو ہے ایک مقررہ وقت کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زندگی کو جو ہے کھیل اور تماشے سے تعبیر کیا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ اے لوگوں سنو، تم جس دنیاوی زندگی کو ہمیشگی والی زندگی سمجھ رہے ہو، وہ زندگی جو ہے ہمیشگی والی زندگی نہیں ہے، بلکہ ہمیشگی والی زندگی کون سی زندگی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اسی آیت کریمہ کے آگے ارشاد فرما رہا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ اے لوگوں، بلکہ وہ آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشگی والی زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشگی والی زندگی ہے، اور وہ آخرت ہے جس کے اندر دوامگی ہے، اور وہ زندگی جو ہے وہ بقا والی زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی آیت کریمہ کے آگے ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ یہ لوگ سمجھ جاتے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ہمیشگی والی زندگی نہیں ہے، بلکہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشگی والی زندگی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم دنیا کے اندر اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہم دنیا کے اندر تجربہ کرتے ہیں، اور جب ہم اپنے سماج کے اندر طائرانہ نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنے ایسے انسان سماج کے اندر موجود ہیں جو لوگ اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو ہمیشگی والی زندگی سمجھ کر کے گزارا کرتے ہیں۔ آپ دنیا کے اندر اپنے سماج کے اندر اس بات کا مشاہدہ کریں کہ کتنے ایسے انسان ہیں
کہ وہ انسان دنیاوی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے سامنے کوئی مسئلہ نہ ہو، ہر انسان کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے، ہر انسان کسی نہ کسی پوائنٹ اور کسی نہ کسی ٹاپک کو لے کر کے الجھا ہوا ہے۔ کسی کے پاس زمین و جائیداد کا مسئلہ ہے، کسی کے پاس کھیت کھلیہان کا مسئلہ ہے، تو کسی کے پاس مکان و دکان کا مسئلہ ہے، تو کسی کے پاس امیر بننے کا مسئلہ ہے، تو کسی کے پاس بزنس مین بننے کا مسئلہ ہے، تو کسی کے پاس بزنس کا مسئلہ ہے۔ اور لوگ انہی دنیاوی مسائل میں کامیابی حاصل کر کے یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی کے اندر جو ہم نے کامیابی حاصل کر لی، یہ ہماری زندگی کی اصل کامیابی ہو گئی۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم دنیا کے اندر جن مسئلوں میں کامیابی حاصل کیا کرتے ہیں، یہ کامیابی ہمارے لیے اصل کامیابی نہیں ہے۔ اگر ایک انسان مکان اور دکان کے مسئلے میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو یہ کامیابی اس کے لیے اصل کامیابی نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان زمین و جائیداد کے مسئلے میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو یہ کامیابی اس کے لیے اصل کامیابی نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان بزنس مین کی مسئلے میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو یہ کامیابی اس کے لیے اصل کامیابی نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، انہی دنیاوی مسائل میں ایک انسان کامیابی کو حاصل کر کے یہ تصور کرنے لگتا ہے، یہ گمان کرنے لگتا ہے، یہ سوچنے لگتا ہے کہ ہم نے جو دنیا کے اندر کامیابی حاصل کی ہے، ہم نے جو دنیا کے اندر فلاح و بہبودگی حاصل کر لی ہے، یہ کامیابی ہمارے لیے اصل کامیابی ہے۔ اور انہی میں مصروف ہو کر کے ایک انسان دنیا کے اندر غفلت بھری زندگی گزارنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی لوگوں کو سورہ انبیاء کے اندر خبردار کر رہا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی لوگوں کو خبردار کر رہا ہے، ایسے ہی لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ اے لوگو، تمہارے لیے حساب کا وقت قریب ہے اور تم ہو کہ غفلت بھری زندگی گزار رہے ہو۔ اے لوگوں، تم دنیاوی مسائل میں الجھے ہوئے ہو، تم دنیا کے اندر دنیاوی مسائل میں کامیابی حاصل کر کے تم یہ تصور کرتے ہو کہ یہ ہماری زندگی کی اصل کامیابی ہے اور یہی چیز ہمارے لیے اصل کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، جن چیزوں میں تم غافل ہو اور جن چیزوں میں تم ملوث ہو، یہ چیز تمہارے لیے اصل کامیابی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر خبردار کر رہا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ اے لوگوں، تمہارے لیے حساب کا وقت قریب ہے، تمہارے لیے امتحان کا وقت قریب ہے اور تم ہو کہ غفلت بھری زندگی گزار رہے ہو، تم ہو کہ غفلت میں اپنے منہ کو پھیرے ہوئے ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت کریمہ کے اندر ایک سوال پیدا ہو رہا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ ہم وہ کون سی زندگی ہے جس زندگی کو ہم غفلت بھری زندگی سمجھیں۔ ہم دنیا کے اندر مشاہدہ کرتے ہیں، ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک انسان اس دنیا کے اندر مختلف طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہیں، مختلف طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کیا کرتے ہیں۔ کوئی انسان ہے اس دنیا کے اندر جو شراب و نوشی میں اپنی زندگی کو گزارا کرتا ہے، کتنے ایسے انسان ہیں اس دنیا کے اندر جو جوا بازی میں اپنی زندگی کو گزارا کرتا ہے، کتنے ایسے انسان ہیں دنیا کے اندر جو بے نمازی میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہیں، کتنے ایسے انسان ہیں دنیا کے اندر جو بدکاریوں میں اور زناکاری میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی زندگی ہے جس کو ہم غفلت بھری زندگی سمجھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر، اس سورہ انبیاء کے پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے
کہ تمہارے لیے امتحان کا وقت قریب ہے، تمہارے لیے حساب کا وقت قریب ہے، اور تم ہو کہ غفلت بھری زندگی گزار رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر غفلت کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم وہ کون سی زندگی ہے جس کو غفلت بھری زندگی سمجھ لیں، اور ہم یہ جان لیں کہ یہی زندگی جو ہے وہ غفلت بھری زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی سوال کا جواب جو ہے 30ویں پارے کے اندر دے رہا ہے۔ جیسے ہی ایک انسان کے ذہنوں کے اندر یہ سوال پیدا ہوا، جیسے ہی ایک انسان کے دماغ کے اندر، جیسے ہی ایک انسان کے ذہنوں کے اندر یہ ڈاؤٹ پیدا ہوا، فوراً اللہ تبارک و تعالی نے سورہ تکاثر کے اندر اس کا جواب دے دیا کہ اے لوگو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کون سی زندگی ہے جو غفلت بھری زندگی ہے۔ وہ کون سی زندگی ہے جس زندگی میں پھنس کر کے ایک انسان اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ تکاثر کے اندر کہہ رہا ہے، الہاکم التکاثر، اے لوگو تم کو غافل کر دیا، اے لوگوں تم کو غافل کر دیا کثرت کی خواہش نے۔ مفسرین نے اس آیت کریمہ کے اندر خاص کر کے 2 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ 2 چیزیں مال اور اولاد۔ اللہ تبارک و تعالی ایک انسان کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اے لوگوں تم کو مال اور اولاد کی کثرت کی خواہش نے غافل کر دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب ایک انسان جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، جب ایک انسان جوانی کی دہلیز پر پہنچ جاتا ہے، ایک انسان اسی ہوس میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے کہ دنیا کے اندر ہم کیسے بھی کر کے دولت کو حاصل کر لیں، ہم دنیا کے اندر کیسے بھی کر کے مال اور دولت کو اکٹھا کر لیں۔ اسی تغوطوں میں اپنی پوری کی پوری زندگی کو صرف کر دیتا ہے، اپنی پوری زندگی کو لگا دیتا ہے کہ دنیا کے اندر ہم امیر کیسے بن جائیں، دنیا کے اندر ہم دولت کو کیسے اکٹھا کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی اسی کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اے لوگو تم کو مال کی کثرت کی خواہش نے غافل کر دیا۔ ہم دنیا کے اندر کتنے ایسے انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ سماج کے اندر ایک انسان موجود ہے اور مسجد کے مینارے سے آواز آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ اے لوگو نماز کے لیے آؤ، اے لوگو نماز ادا کرنے کے لیے آؤ۔ اور وہ 2 چیزیں مال اور اولاد۔ اللہ تبارک و تعالی ایک انسان کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اے لوگو تم کو مال اور اولاد کی کثرت کی خواہش نے غافل کر دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب ایک انسان جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، جب ایک انسان جوانی کی دہلیز پر پہنچ جاتا ہے، ایک انسان اسی ہوس میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے کہ دنیا کے اندر ہم کیسے بھی کر کے دولت کو حاصل کر لیں، ہم دنیا کے اندر کیسے بھی کر کے مال اور دولت کو اکٹھا کر لیں۔ اسی تغوطوں میں اپنی پوری کی پوری زندگی کو صرف کر دیتا ہے، اپنی پوری زندگی کو لگا دیتا ہے کہ دنیا کے اندر ہم امیر کیسے بن جائیں، دنیا کے اندر ہم دولت کو کیسے اکٹھا کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی اسی کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اے لوگو تم کو مال کی کثرت کی خواہش نے غافل کر دیا۔ ہم دنیا کے اندر کتنے ایسے انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ سماج کے اندر ایک انسان موجود ہے اور مسجد کے مینارے سے آواز آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ اے لوگو نماز کے لیے آؤ، اے لوگو نماز ادا کرنے کے لیے آؤ، حی علی الفلاح، اے لوگو آؤ کامیابی کی طرف۔ کتنے ایسے انسان ہیں جو دولت کی ہوس میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہیں، جو لوگ دولت کی لالچ میں اپنی زندگی کو بسر کیا کرتے ہیں، اپنی کاموں میں ملوث رہتا ہے، اپنی جو ہے بزنس میں پھنسا ہوا رہتا ہے، اپنی بزنس میں ملوث رہتا ہے، اور اذان دینے والا وہ مؤذن اذان کو دے دیتا ہے، لیکن ایک انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے، اس طرح اس کے سروں کے اوپر دولت کی لالچ سوار ہوتی ہے، اس طرح ایک انسان دولت کی ہوس میں پاگل ہوتا ہے کہ ایک انسان
جب مسجد کے مینارے سے آواز دیتا ہے کہ اے لوگوں کامیابی کی طرف آ جاؤ، اے لوگوں نماز کی طرف آ جاؤ، تو ایک انسان ان صداؤں کو سننے کے بعد اپنی بزنس کو چھوڑ نہیں پاتا ہے، اپنی دکانوں کو چھوڑ نہیں پاتا ہے، اپنے کام کو کچھ وقت کے لیے روک نہیں پاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہی غفلت بری زندگی ہے کہ ایک انسان کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے پکارا جا رہا ہے، ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نماز کے لیے پکارا جا رہا ہے کہ اے لوگوں اس رب کی جو حق ہے اس حق کو آ کر کے ادا کرو۔ اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا کے اندر اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا کے اندر زندگی بخشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیتا ہے، جب ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسجدوں سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اور جب ان آذانوں کے اوپر ایک انسان لبیک نہیں کہتا ہے اور مسجدوں کے اندر جا کر کے اپنے سر کو نہیں جھکاتا ہے، گویا کہ وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر رہا ہے، گویا کہ وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکانے سے انکار کر رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہی زندگی جو ہے وہ غفلت بری زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے اندر آگے کہہ رہا ہے الہاکم التکاثر، اے لوگوں تم کو مال اور اولاد کی کثرت کی خواہش نے غافل کر دیا۔ ایک انسان جب جوانی کی دہلیز پر پہنچ جاتا ہے، یہاں پر دولت کی لالچ ہوتی ہے، یہاں پر دولت کی ہوس ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی ایک انسان 40 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے، جیسے ہی ایک انسان ادھیڑوں والی عمر میں پہنچ جاتا ہے، یہاں پر ایک انسان اپنے اولاد کی کثرت کی خواہش میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اپنے اولاد کی کامیابی کے بارے میں سوچتا ہے، اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصولوں کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے اس آیت کریمہ کے اندر کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں تم کو مال اور اولاد کی کثرت کی خواہش نے غافل کر دیا، تم کو مال اور اولاد کی کثرت کی خواہش نے غافل کر دیا۔ اسی آیت کریمہ کے اندر اور اسی صورت کے اندر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے حتی زرتم المقابر، اے لوگوں تم دنیا کے اندر مال اور اولاد کی کثرت کی خواہش میں غافل رہے، اور تم اسی لالچ میں اپنی زندگی کو گزارتے رہے، تم اسی لالچ میں اپنی زندگی کو بسر کرتے رہے کہ ہم دنیا کے اندر امیر بن جائیں، ہم دنیا کے اندر جو ہے ہمارا شمار جو ہے وہ سیٹھوں میں ہو جائے، ہمارا شمار جو ہے وہ بڑے سے بڑے امیروں میں ہو جائے، اور ہمارا شمار جو ہے وہ امیروں میں ہو جائے۔ اے لوگوں تم اسی لالچ میں اپنی زندگی کو گزارتے رہے حتی زرتم المقابر، اے لوگوں تم اسی لالچ میں اپنی زندگی کو بسر کرتے رہے کہ ہم دنیا کے اندر امیر بن جائیں، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ گئے، یہاں تک کہ تم قبر میں چلے گئے۔ اور لوگوں تم یہی سوچ کر کے اس دنیا کے اندر دولت کی لالچ میں اپنی زندگی کو گزارتے رہے کہ ہم دنیا کے اندر جو ہے خوشگوار والی زندگی حاصل کریں گے، ہم دنیا کے اندر ایئر کنڈیشن والی زندگی کو حاصل کریں گے، ہم دنیا کے اندر امیروں والی زندگی کو حاصل کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے حتی زرتم المقابر، تمہیں امیری والی زندگی نہیں مل سکی، تمہیں اس دنیا کے اندر ایئر کنڈیشن والی زندگی نہیں مل سکی، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تمہارا سامنا جو ہے وہ قبر سے ہو گیا، یہاں تک کہ تم قبر کے اندر چلے گئے۔ اسی لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان اس دنیا کے اندر اپنی موت کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے، اپنی موت کو پرے پھینک دیتا ہے، اور اس دنیا کے اندر دولت کی لالچ میں، اس دنیا کے اندر دولت کی ہوس میں اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیتا ہے، اور ایک انسان اس طرح دنیا کے اندر دولت کی لالچ میں پاگل ہو جاتا ہے، اس طرح دنیا کے اندر دولت کی ہوس میں پاگل ہو جاتا ہے کہ وہ انسان
اپنی آخرت کو بھی تباہ و برباد کر لیتا ہے۔ ایک انسان جب دولت کی ہوس میں اپنے گھر سے نکلتا ہے، جب دولت کی لالچ میں اپنے گھر سے نکلتا ہے، تو وہ انسان یہ نہیں دیکھتا کہ یہ جو دولت ہمارے پاس آ رہی ہے، یہ دولت صحیح راستے سے آ رہی ہے یا غلط راستے سے آ رہی ہے۔ ایک انسان جب دولت کی لالچ میں اور دولت کی ہوس میں اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیتا ہے تو وہ انسان صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر پاتا، وہ انسان صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر پاتا، کیونکہ اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ دولت کا جو ہے وہ نشہ سوار ہے، اور وہ انسان صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر سکتا، حلال و حرام میں تمیز نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان اس دنیا کے اندر، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان اس دنیا کے اندر اس طرح دولت کی لالچ میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہیں، ابن آدم اس طرح دنیا کے اندر دولت کی ہوس میں اور دولت کی حرص میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہیں کہ اگر اس کے پاس ایک سونے سے بھری ہوئی جنگل ہو، ایک سونے سے بھری ہوئی جنگل ہو، تو وہ انسان اس سونے سے بھری ہوئی جنگل کے اوپر اکتفا نہیں کرے گا، اسی جنگل پر وہ انسان صبر نہیں کرے گا، بلکہ وہ انسان دوسرے سونے سے بھری ہوئی جنگل کی تلاش میں اپنی زندگی کو گزارنا شروع کرے گا۔ ایک انسان کے پاس ایک سونے سے بھرا ہوا جنگل موجود ہے، لیکن وہ انسان اس سونے سے بھری ہوئی جنگل کی طرف نہیں دیکھے گا، اس کے اوپر اکتفا نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ ایک انسان کے پاس جتنی بھی دولتیں آ جائے لیکن کبھی وہ انسان صبر نہیں کرتا، وہ انسان اور لالچ میں اپنی زندگی کو گزارنا شروع کرتا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کے پاس اگر ایک سونے سے بھرا ہوا جنگل ہو تو وہ انسان اس ایک جنگل کے اوپر اکتفا نہیں کرے گا، بلکہ وہ انسان دوسرے سونے سے بھری ہوئی جنگل کی تلاش میں اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم نے اس دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگوں نے مشاہدہ کیا ہوگا جو ہم سے پہلے لوگ اس دنیا کے اندر رہا کرتے تھے، ہمارے آبا و اجداد رہا کرتے تھے، وہ انسان اپنی زندگی کو اس دنیا کے اندر غریبی میں گزارا کرتے تھے، اپنی زندگی کو اس دنیا کے اندر تنگ دستی میں گزارا کرتے تھے، اگر ایک وقت کی روٹی مل جائے تو دوسرے وقت کی تلاش میں وہ در در بھٹکتا ہوا پھرا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، غور کریں، ایک انسان کے پاس غریبی تھی، ایک انسان کے پاس جو ہے تنگ دستی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو ایک وقت کی روٹی دے دیا، ایک وقت کی روٹی مل گئی۔ ایک وقت کی روٹی کھانے کے بعد اب ایک انسان دوسرے وقت کی روٹی کی تلاش میں نکلتا ہے۔ آپ غور و فکر کریں اس بات کے اوپر کہ ایک انسان اس دنیا کے اندر کس طرح دولت کی لالچ میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہیں، کس طرح اس دنیا کے اندر ایک انسان دولت کی حرص میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہیں، دولت کی حرص میں اپنی زندگی کو بسر کیا کرتے ہیں۔ ایک انسان کے پاس ایک وقت کی روٹی موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 وقت کی روٹی عطا کر دیتا ہے۔ ایک انسان 2 وقت کی روٹی کھانے کے بعد اب وہ انسان اسی تگ و دو میں لگ جاتا ہے کہ تیسرے وقت کی روٹی کی تلاش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 وقت کی روٹی ایک انسان کو عطا کر دیتا ہے، اب پھر بھی ایک انسان کے دل کے اندر لالچ پیدا ہو رہی ہے، اب وہ انسان اس لالچ میں اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 1 وقت کی روٹی، 2 وقت کی روٹی اور 3 وقت کی روٹی دے دی، 3 وقت کی غذا دے دی۔ اب ایک انسان اس دنیا کے اندر جو ہے وہ بہترین مکان کی لالچ میں اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ 1 وقت کی روٹی نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 وقت کی روٹی عطا کر دی، 2 وقت کی روٹی نہیں تھی، 2 وقت کی روٹی عطا کر دی، لیکن ابھی بھی ایک انسان کے اندر یہ سوچ اور یہ سمجھ نہیں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر لیا جائے۔ اب ایک انسان جو ہے لالچ میں اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر رہا ہے،
اب ایک انسان آسانی کے ساتھ تجھے کھانے کی چیزیں مل رہی ہے، اب ایک انسان اسی لالچ میں اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے پاس بہترین مکان آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کے اوپر رحم کرتا ہے، ایک انسان کے اوپر رحم کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہترین مکان اس دنیا کے اندر عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی دولتیں اس انسان کو عطا کر دیتا ہے کہ وہ بہترین مکان بھی اس دنیا کے اندر بنا لیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بہترین مکان بنا لینے کے بعد اب ایک انسان کے دل کے اندر پھر لالچ بڑھ رہی ہے، اب ایک انسان کے دل کے اندر پھر حرص بڑھ رہا ہے، اور لالچ میں اپنی زندگی کو پھر گزارنا شروع کر رہا ہے۔ اب وہ انسان اس لالچ میں اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیتا ہے کہ دنیا کے اندر مجھے بہترین مکان بھی مل گیا، اے پروردگار عالم مجھے دنیا کے اندر بہترین گاڑیاں بھی مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کے اوپر رحم کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو بہترین گاڑیاں بھی عطا کر دیتا ہے۔ اب ایک انسان اور لالچ میں آگے بڑھتا ہے، اب ایک انسان اس لالچ میں اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیتا ہے، اس لالچ میں اپنی زندگی کو بسر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ پروردگار عالم مجھے دنیا کے اندر امیر بنا دیا جائے، اے پروردگار عالم میں دنیا کے اندر امیر بن جاؤں۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کریں، غور کریں کہ ایک انسان کے دل کے اندر کس طرح دنیا کے اندر حرص پیدا ہوتی ہے، کس طرح ایک انسان کے اندر لالچ پیدا ہوتی ہے۔ ایک انسان کے پاس غریبی تھی، تنگ دستی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری چیزیں عطا کر دی، گاڑیاں بھی عطا کر دی، مکان بھی عطا کر دیا، لیکن ابھی بھی ایک انسان بے نمازی ہے۔ تنگ دستی جب موجود تھی، فقیری موجود تھی، غریبی موجود تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقیری سے اٹھا کر کے امیری کی دہلیز پر لے جا کر کے کھڑا کر دیا، ایک انسان کو غریب سے فقیر، غریب سے امیر بنا دیا، لیکن ابھی بھی ایک انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کی حقیقت ہے، یہ ایک انسان کی زندگی کی حقیقت ہے۔ ان ساری کی ساری چیزوں کو پا لینے کے بعد اب ایک انسان کے دل کے اندر اور حرص بڑھتی ہے اور لالچ بڑھتی ہے کہ کاش میں دنیا کے اندر سب سے بڑا امیر بن جاؤں۔ میرے عزیز ساتھیوں، کس طرح ایک انسان کے دل کے اندر جو ہے لالچ پیدا ہوتی ہے میرے عزیز ساتھیوں، اور جب آپ مشاہدہ کریں گے اس دنیا کے اندر، غور و فکر کریں گے اس دنیا کے اندر، تو کتنے ایسے انسان ہیں جو اپنی زندگی کو اسی مقصد کے تحت گزارا کرتے ہیں اور اسی لالچ میں گزارا کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر امیر کیسے بن جائیں، ہم دنیا کے اندر مال و دولت والا کیسے بن جائیں، ہم اس دنیا کے اندر سیٹھ والی زندگی کو کیسے پالیں۔ اسی لالچ میں ایک انسان اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیتا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر امیر کیسے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو یہ ساری کی ساری چیزیں عطا کر دیتا ہے، ایک انسان کو اس دنیا کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں ایک انسان کو عطا کر دیتا ہے، لیکن پھر بھی ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکانا نہیں چاہتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب ایک انسان کے پاس غریبی تھی اس وقت بھی ایک انسان بے نمازی تھا، اور جب امیری آ گئی اس وقت بھی ایک انسان بے نمازی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہی زندگی جو ہے وہ غفلت بھری زندگی ہے، یہی زندگی غفلت بھری زندگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، میرے عزیز ساتھیوں اس حدیث کے اوپر غور و فکر کریں، اس حدیث کے اوپر تصور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، جب ایک انسان کے پاس ملک الموت آ جاتا ہے اور اس کے جسم سے اس کو روح کو نکال لیا جاتا ہے، جب فرشتے اس کے روح کو قبض کر لیتے ہیں، کیا ہوا ہے؟ پانی لایا ہے؟ پانی لائن میں دیا ہوا تھا کیا؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، جب فرشتے اس انسان کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس مرے ہوئے انسان کو اس کے گھر والے اس کو دفنانے کے لیے قبرستان کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، میرے عزیز ساتھیوں، جو لوگ اس دنیا کے اندر دولت کی حوث میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہیں، جو اولاد کی لالچ میں اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہیں، وہ اس حدیث کے اوپر غور و فکر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس انسان کو دفنانے کے لیے قبر کی طرف لے کر کے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس انسان کے ساتھ، اس مردے انسان کے ساتھ جو ہے وہ 3 چیزیں جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اس کا مال ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ اس کے اہل و عیال ہے، اس کے خاندان والے ہیں، اس کے اولاد ہیں، اور تیسری چیز جو ہے وہ اس کا عمل ہے، وہ اس کے اعمال ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس کے گھر والے، جب اس کے معاشرے والے اس کو قبر کے حوالے کر دیتے ہیں، جب اس انسان کو دفنا دیا جاتا ہے، جب قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس انسان کو قبر کے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر کے چلی آتی ہیں، اور ایک چیز اس انسان کے ساتھ قبر میں رہ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ان 2 چیزوں میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اس کے اہل و عیال ہیں، اس کے خاندان والے ہیں، اس کے گھر والے ہیں، اور دوسری چیز جو ہے وہ اس کا مال ہے۔ یہ 2 چیزیں ایک انسان کو قبر کے حوالے کر کے اور قبر کے اندر دفن کر کے چلی آتی ہے، یہ 2 چیزیں ایک انسان کو قبر کے اندر چھوڑ کر کے چلی آتی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اپنے غریبان کے اندر اپنے ہاتھوں کو رکھ کر کے سوچیں، اپنے غریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھیں، کیا آج ہم اس دنیا کے اندر اپنی آخرت کو انہی 2 چیزوں کے لیے برباد نہیں کر رہے ہیں؟ کیا آج ہماری زندگی انہی 2 چیزوں کو حاصل کرنے میں ہماری زندگی نہیں کٹ رہی ہے؟ کیا دولت کی لالچ میں ہم اپنی زندگی کو نہیں گزارا کرتے ہیں؟ کیا اولاد کی کامیابی کے پیچھے ہم صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کرتے ہیں؟ کیا ہم اولاد کی لالچ میں، اس کی کامیابی کی لالچ میں ہم اپنی زندگی کو نہیں گزارا کرتے ہیں؟ میرے عزیز ساتھیوں، جب ایک انسان انہی 2 چیزوں کو حاصل کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہی 2 چیزیں ایک انسان کو قبر کے اندر چھوڑ کر کے آنے والی ہے، یہی 2 چیزیں ایک انسان کو قبر کے اندر دفن کر کے آنے والی ہے، اور ایک چیز اس کے ساتھ جو ہے وہ قبر میں رہ جانے والی ہے، اور وہ چیز اس کا عمل ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر آپ نے اس دنیا کے اندر حرام طریقے سے دولت کو حاصل کیا، اگر آپ نے اس دنیا کے اندر حرام طریقے سے مال کو کمایا ہے، اگر آپ نے اس دنیا کے اندر غلط طریقے سے رزق کو حاصل کیا ہے، تو وہی مال جو ہے، وہی دولت جو ہے تمہیں قبر کے اندر چھوڑ کر کے آنے والی ہے، اور وہی حرام طریقہ، وہی حرام راستہ اور وہی عمل تمہارے ساتھ جو ہے قبر میں رہ جانے والی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس حدیث سے آپ نے کیا سبق لیا؟ اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق لینی ہوگی کہ اس دنیا کے اندر ہم نے نہ جانے کس طرح سے دولتوں کو اکٹھا کیا، ہم نے نہ جانے کس طرح سے اس دنیا کے اندر مال اور دولت کو اکٹھا کیا۔ اور لوگوں، چاہے تم نے جس طرح بھی اس دنیا کے اندر دولت کو اکٹھا کیا ہے، چاہے جس طریقے سے بھی تم نے اس دنیا کے اندر مال اور دولت کو کمایا ہے، او لوگوں، یہی مال تمہیں قبر کے اندر چھوڑ کر کے آنے والی ہے۔ یہی مال، جس مال کو تم نے دنیا کے اندر حرام طریقے سے حاصل کیا تھا، جس مال کو تم نے دنیا کے اندر بینک بیلنس کیا تھا، جن دولتوں کو تم نے دنیا کے اندر اپنی گھروں کے اندر چھپا کر کے رکھا تھا، اے لوگوں، جس دن تمہاری روح پرواز ہو جائے گی، جس دن تمہارے جسم سے روح نکل جائے گی، یہ دولتیں دنیا کے اندر دھری کی دھری رہ جائے گی، یہ دنیا کے اندر ساری کی ساری دولت
दौलतें पड़ी की पड़ी रह जाएगी और तुम्हें उसी कब्र के हवाले कर दिया जाएगा जिस कब्र के अंदर ना तो दौलत की ज़रूरत है, जिस कब्र के अंदर ना तो माल की ज़रूरत है, जिस कब्र के अंदर ना तो ख़ानदान वालों की ज़रूरत है, जिस कब्र के अंदर ना तो औलाद की ज़रूरत है। ऐ लोगों, उस कब्र के अंदर अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो सिर्फ़ और सिर्फ नेक अमल की होगी। हमने न जाने इस दुनिया के अंदर किस तरीके से दौलत को हासिल किया, हमने न जाने किस तरीके से इस दुनिया के अंदर माल और दौलत को इकट्ठा किया। लोगों, चाहे तुमने जिस तरीके से भी इस दुनिया के अंदर दौलत को इकट्ठा किया, इस दुनिया के अंदर माल और दौलत को कमाया, ये दौलतें और ये माल इसी दुनिया के अंदर रह जाने वाली है और तुम्हें उसी कब्र के अंदर रख दिया जाएगा, उसी कब्र के हवाले कर दिया जाएगा। जो कब्र जो है लोगों से, दुनिया वाले लोगों से चिल्ला चिल्ला करके कहा करती है कि ऐ लोगों, ऐ दुनिया के अंदर अकड़ करके चलने वाले लोगों, सुनो, तुम जब भी इस कब्र के अंदर आना, तुम जब भी इस कब्र के आगोश में आना, अमल का दिया लेकर के आना, आमाल की रोशनी लेकर के आना, क्योंकि मैं अंधेरे का घर हूँ। ऐ लोगों, तुम इस कब्र के अंदर जब भी आना, अमल का चिराग लेकर के आना, क्योंकि इस कब्र के अंदर दौलतें काम आने वाली नहीं है, इस कब्र के अंदर जो है माल काम आने वाले नहीं है, इस कब्र के अंदर जो है ख़ानदान वाले काम आने वाले नहीं है। और कल क़यामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला अदल की कुर्सी पर बैठेगा, जब अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ करने के लिए बैठेगा, जब अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान की नाम अमाल को खोलेगा और एक इंसान के हिसाब के लिए बैठेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन किसी इंसान की दौलत को देख करके, किसी इंसान के ख़ानदान वालों को देख करके अल्लाह तबारक व तआला जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन अगर किसी भी इंसान को जन्नत का सर्टिफिकेट देगा तो उसके नेक अमल के बुनियाद पर देगा, ना कि माल के बुनियाद पर, ना कि दौलत के बुनियाद पर, ना कि ख़ानदान वालों के बुनियाद पर। अगर कल क़यामत के दिन एक इंसान को जन्नत मिलने वाली है तो उसके नेक अमलों की बुनियाद पर मिलने वाली है, ना कि ख़ानदान वालों की बुनियाद पर और ना कि माल और दौलत के बेस पर। अगर आपको जन्नत की सर्टिफिकेट मिलने वाली है, अगर आपके लिए जन्नत का मुज़्दा सुनाने वाला है, तो वो आपका नेक अमल है। अमल के अलावा सारी की सारी चीज़ें इसी दुनिया के अंदर धरी रह जाएगी, सारी की सारी चीज़ें इसी दुनिया के अंदर पड़ी की पड़ी रह जाएगी। मेरे अजीज साथियों, अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर एक इंसान इस दुनिया के अंदर क्यों अपनी ज़िंदगी को इस लालच में, दौलत और माल की हिस्स में अपनी ज़िंदगी को गुजारा करते हैं? क्यों आखिर एक इंसान इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की उसूलों को पसे पुश्त डाल देते हैं? क्यों एक इंसान अल्लाह तबारक व तआला और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को जो है वो तोड़ दिया करते हैं? आखिर क्यों एक इंसान इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारा करते हैं? तो सवाल का जवाब ये है कि एक इंसान ने इस दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत को नहीं जाना है, इस दुनियावी ज़िंदगी की जो रियलिटी है एक इंसान ने नहीं समझा है। एक इंसान तो यही समझता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो ये ज़िंदगी अता की है, हमें जो ये ज़िंदगी बख्शी है, हम इस दुनिया के अंदर ऐशो मस्ती कर लें, हम इस दुनिया के अंदर मौज मस्ती कर लें, ऐशो आराम कर लें, इस दुनिया के अंदर जो है अपनी ज़िंदगी को जो है जिस तरीके से भी चाहें अपनी ज़िंदगी को गुजार लें, क्योंकि एक इंसान को इस दुनियावी ज़िंदगी की हैसियत और इस दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत मालूम नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इस दुनियावी ज़िंदगी की हैसियत को वाज़े कर रहा है, इस दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत को बता रहा है कि ऐ लोगों सुनो, इस दुनियावी ज़िंदगी की हैसियत क्या है, इस दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत क्या है। तुमने जिस दुनियावी ज़िंदगी को हमेशगी वाली ज़िंदगी समझ बैठा है, तुम जिस ज़िंदगी को ये समझ बैठे हो कि ये दुनियावी ज़िंदगी हमें अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए अता किया है कि इस दुनिया के अंदर मौज मस्ती कर लिया जाए, इस दुनिया के अंदर ऐशो आराम के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर कर लिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि ऐ लोगों, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत क्या है, इस दुनियावी ज़िंदगी की हैसियत क्या है।
اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اے لوگو یہ دنیاوی زندگی کی حقیقت ہے، یہ دنیاوی زندگی کی حقیقت ہے۔ تم جس دنیا کے اندر دولت کی لالچ میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہو، اے لوگو سنو تمہیں بھی موت آنے والی ہے، اور جو لوگ اپنی زندگی کو صوم و صلات کی پابندی میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہیں ان کے لیے بھی موت ہے۔ اس دنیا کے اندر امیروں کے لیے بھی موت ہے، غریبوں کے لیے بھی موت ہے، اس دنیا کے اندر بلڈنگوں میں رہنے والے انسانوں کے لیے بھی موت ہے، اور جھوپڑیوں میں رہنے والے انسانوں کے لیے بھی موت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اے دولت کی لالچ میں زندگی گزارنے والے لوگوں، تمہیں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانی ہے، تمہیں بھی اس دنیا کو الوداع کہنا ہے، تمہیں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے لوگوں جس دنیا کے اندر تم اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہو، جس دنیا کے اندر تم زندگی کو بسر کیا کرتے ہو، اگر تم نے گناہ کے کاموں کو انجام دیا ہے، اگر تم نے گناہ کے کاموں کا ارتکاب کیا ہے، تو اے لوگوں سنو ہم تمہیں اس کا بدلہ کل قیامت کے دن دیں گے، ہم تمہیں اس کی سزا کل قیامت کے دن دیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے بھی کہہ رہا ہے جو لوگ اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو نیکی میں گزارا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اے لوگوں دنیا کے اندر ہو سکتا ہے تمہیں تمہاری کرتوتوں کا بدلہ نہ مل پائے، تمہاری نیکیوں کا بدلہ نہ مل پائے، تو اے لوگوں ہم تمہیں کل قیامت کے دن اس کا بدلہ دیں گے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو خبردار کر رہا ہے، ان لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے جو دنیا کے اندر چھوٹی چھوٹی کامیابیاں حاصل کر لینے کے بعد یہ تصور کرنے لگتا ہے، یہ گمان کرنے لگتا ہے کہ دنیا کے اندر تو سب سے بڑے کامیاب ہمیں، دنیا کے اندر جو ہمیں کامیابی مل گئی ہے یہ کامیابی ہمارے لیے اصل کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اے لوگو دنیا کے اندر جو تم کامیابی سمجھتے ہو یہ کامیابی تمہارے لیے اصل کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی تو یہ ہے کہ کل قیامت کے دن ایک انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر کے جنت کا مستحق بنا لے، اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر کے جنت کے اندر داخل کروا لے، یہی انسان کامیاب ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے اندر اس دنیا کی حیثیت کو بتا رہا ہے، اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کو واضح کر رہا ہے کہ اے لوگوں جس دنیاوی زندگی کو تم خوبصورت سمجھتے ہو، جس دنیاوی زندگی کو تم ہمیشگی والی زندگی سمجھتے ہو، جب تم اس دنیا کی رنگینیوں میں نکلتے ہو تو تمہیں لگتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی بڑی خوبصورت ہے، یہ دنیا بڑی حسین ہے، یہ دنیا تو بڑی خوبصورت ہے، اور ایک انسان اس دنیا کی خوبصورتی میں پھنس جاتا ہے، ایک انسان اس دنیا کی رنگینیوں میں پھنس جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصولوں کو توڑ دیا کرتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پس پشت ڈال دیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ اے لوگوں یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے، تم جس دنیاوی زندگی کو سمجھ رہے ہو کہ یہ خوبصورت ہے، یہ دنیا کی زندگی خوبصورت نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی خوبصورت نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کے اندر دنیاوی زندگی کی حیثیت اور دنیاوی زندگی کی حقیقت کو واضح کیا، اور ایک حدیث کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیاوی زندگی کی کیا حقیقت ہے، اس دنیاوی زندگی کی کیا حیثیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر واضح کیا۔
ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سفر کے لیے نکلتے ہیں، راستے میں نکلتے ہیں، کہیں جا رہے تھے، سفر کے لیے کہیں جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک مری ہوئی بکری کے بچے کے اوپر پڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مری ہوئی بکری کے بچے کے پاس جاتے ہیں اور اس مری ہوئی بکری کے بچے کے کان کو پکڑتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کی جماعت، کون ہے جو اس مری ہوئی بکری کے بچے کو 1 درہم میں خریدنا چاہے گا؟ کون ہے وہ صحابہ کرام جو اس مری ہوئی بکری کے بچے کو 1 درہم میں اپنے پاس رکھنا چاہے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی صحابہ کرام سے کہتے ہیں، فوراً صحابہ کرام جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا اس مری ہوئی بکری کے بچے کو کون 1 درہم میں خریدنا چاہے گا؟ کون 1 درہم میں اپنے پاس رکھنا چاہے گا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 1 درہم میں تو چھوڑو، اس مری ہوئی بکری کے بچے کو اگر کوئی انسان کسی کو فری میں دے تب بھی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، تب بھی کوئی انسان اسے اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کی جماعت، جس طرح تمہارے نزدیک اس مری ہوئی بکری کے بچے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس مری ہوئی بکری کے بچے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس دنیا کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو یہ دنیاوی زندگی کی حیثیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر اس دنیا کی حیثیت، اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مشرک کو 1 گھونٹ پانی تک نصیب نہ کرتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو یہ دنیاوی زندگی کی حیثیت ہے، یہ دنیاوی زندگی کی حقیقت ہے اور یہ دنیاوی زندگی کی حیثیت ہے۔ میں ایک اور چھوٹی سی حدیث کو پیش کر کے میں اپنی تقریر کو انشاءاللہ ختم کروں گا، وقت اجازت نہیں دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک ایسے انسان کو لایا جائے گا جس نے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو امیری میں گزارا ہوگا۔ وہ لوگ اس حدیث کے اوپر غور و فکر کریں جو اس دنیا کے اندر امیری کی لالچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصولوں کو توڑا کرتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پس پشت ڈال دیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک ایسے انسان کو لایا جائے گا، ایک ایسے انسان کو حاضر کیا جائے گا جس نے اس دنیا کے اندر امیری میں اپنی زندگی کو گزارا ہوگا، جس نے اس دنیا کے اندر اپنی پوری کی پوری زندگی جو ہے ایئر کنڈیشن کے اندر گزارا ہوگا، امیر گھرانے میں پیدا ہوا اور امیر گھرانے میں پیدا ہونے کے بعد اس کی پرورش بھی امیری میں ہوئی ہوگی، ایک ایسا انسان جس نے اپنی پوری کی پوری زندگی جو ہے امیری میں گزاری ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے میرے فرشتے، جا اس انسان کو کچھ لمحوں کے لیے، پل بھر کے لیے جہنم کے حوالے کر دیا جائے، جہنم کے اندر ڈال دیا جائے اور فوراً میرے سامنے حاضر کر دیا جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا، فرشتے اس انسان کو لے کر کے جائیں گے اور پل بھر کے لیے جہنم کے اندر داخل کریں گے اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے سوال کرے گا، اس انسان سے پوچھے گا کہ اے انسان بتا، کیا تم نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو امیری میں گزاری ہے؟ اے انسان، کیا تم نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو سکونوں والی زندگی گزاری ہے؟ اے انسان، کیا تم نے اپنی زندگی کو دنیا کے اندر ایئر کنڈیشن کے اندر گزاری ہے؟ وہ انسان کہے گا کہ پروردگار عالم،
अमीरी किस चीज़ का नाम है मैं तो जानता तक नहीं हूँ। परवरदिगार आलम एयर कंडीशन किस चीज़ का नाम है मैं तो जानता तक नहीं हूँ। परवरदिगार आलम अमीरी किस चीज़ का नाम है मैं तो जानता तक नहीं हूँ। परवरदिगार आलम मैंने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है वो तंग दस्ती के अंदर गुजारी है। मैंने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है वो गरीबी में गुजारी है। मेरे अजीज़ साथियों, तसव्वुर करो इस हदीस के अंदर, गौर व फिक्र करे इस हदीस के अंदर कि एक ऐसा इंसान जिसने 70 साल की ज़िंदगी इस दुनिया के अंदर अमीरी में गुजारी, जिसने 90 साल की ज़िंदगी इस दुनिया के अंदर अमीरी में गुजारी, एक ऐसा इंसान जब जहन्नम के अंदर पल भर के लिए जाएगा, वो इंसान अपनी दुनिया में अमीरी वाली ज़िंदगी जो गुजारी है वो सारी की सारी ज़िंदगी को भूल जाएगा और वो इंसान कहेगा कि परवरदिगार आलम मैंने तो अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी तंग दस्ती में गुजारी है, गरीबी में गुजारी है। तो ये दुनियावी ज़िंदगी की हैसियत और ये दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत है कि एक इंसान इस दुनिया के अंदर अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी अमीरी में गुजार करके जाएगा, लेकिन जब पल भर के लिए जहन्नम के अंदर जाएगा वो इंसान इस दुनिया की सारी अमीरी को भूल जाएगा, वो इंसान इस दुनिया की सारी सुकून वाली ज़िंदगी को भूल जाएगा। तो मेरे अजीज़ साथियों, मैं आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ, ये चंद बातें मैंने आप लोगों के सामने दुनियावी ज़िंदगी की हैसियत और हकीकत के ताल्लुक से मैंने आपके सामने पेश किया। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम हमें और आपको इस दुनियावी ज़िंदगी की हैसियत और हकीकत को